بات پاکستان میں توانائی کے بحران کی ہو تو یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ نے جہاں لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی ہیں، وہیں صنعتی محاذ پر ہم دنیا سے خاصا پیچھے رہ گئے ہیں۔ سیاسی رسا کشی میں مگن مقتدر حلقوں نے عوام سے روشنیوں کے بلند و بانگ دعوے تو کیے، مگر کبھی بھی توانائی کے مسئلے کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ گزشتہ کئی برسوں سے تیل اور گیس سے مہنگی توانائی کے حصول کی بدولت ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ سی پیک میں موجود توانائی کے منصوبوں نے لوگوں کو امید کی ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ گزشتہ 2 ادوار میں توانائی کے منصوبوں پر کچھ پیش رفت ہوئی اور موجودہ حکومت بھی قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر دلچسپی لے رہی ہے۔ آج بہت سے منصوبوں پر کام جاری ہے اور کئی منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اکنامک سروے 2019 اور 20 کے مطابق پاکستان کی 2020 میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 37,400 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے۔ صنعتی اور گھریلو زیادہ سے زیادہ طلب 25,000 میگا واٹ تک ہے، جبکہ ترسیل کی صلاحیت تقریباً 22,000 میگا واٹ پر تعطل کا شکار ہے۔ پاکستان میں ترسیل کا نظام خاصا پرانا ہے۔ اس کی صلاحیت کو نہ صرف بڑھانے بلکہ اس میں جدید تقاضوں کے تحت تبدیلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان میں توانائی کا ایک بڑا حصہ لائن لاسز اور بجلی چوری کی نظر ہو جاتا ہے۔ متعلقہ اداروں کو سوچنا ہوگا کہ کون سے عوامل کی بنا پر بجلی کی ترسیل میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آخر توانائی کی وافر مقدار کے ہوتے ہوئے بھی لوڈ شیڈنگ کے مسائل سے کیوں دوچار ہیں؟